کربلا میں چھپا مقصد ایک بہت عظیم مقصد ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور جس کے اصل روح سے ہم آج تک ناواقف ہیں۔ سب سے پہلے اس واقعے پر تھوڑی نظر دوڑاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے سے جو خط وصول ہو رہے تھے وہ کس حوالے سے تھے؟ ہمیشہ یہ بھی علم نہیں ہے۔ وہ خطوط یہ تھے، کوفے والے اس قسم کے خطوط بھیج رہے تھے کہ یہاں پر شراب خوری، زنا اور بہت سارے ایسے بڑے بڑے گناہ، بلکہ ہر گناہ تقریباً عام ہو چکا ہے، اور امام حسین یعنی آل رسول کے ایک فرد، ان کو کیسے یہ قبول ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں میں یہ سب کچھ عام ہو جائے، جس کے لیے ان کے نانا نے، ان کے پورے خاندان نے، بلکہ کتنے ہی صحابہ کرام نے کتنی ساری قربانیاں دی ہیں۔ تو امام حسین یہی سوچ کے کوفے کی طرف روانہ ہوئے، حتیٰ کہ آپ یہ جانتے تھے کہ آپ کے سفیر یعنی آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی بہت ہی بے رحمی سے۔ لیکن اگر وہ نکلے، وہ کوفے تک آئے، حالانکہ وہ جانتے تھے ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، تو کیا وجہ تھی کہ وہ وہاں سے نکلے؟ کیا وجہ تھی کہ آپ نے مدینہ سے کوفہ تک کا سفر کیا؟ حتیٰ کہ آپ چاہتے تو یہ سفر تک بھی کر سکتے تھے، کیا ضرورت تھی؟ چونکہ ہمارے حساب سے اسلام ایک ایسی چیز ہے جو ایک مسلمان چاہے تو اپنائے اور چاہے تو نہ اپنائے۔ لیکن غرض اس واقعے سے ایک بہت ہی اہم سبق ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ بطور مسلمان ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، اور ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ امام حسین نے اپنے پورے خاندان کی قربانی دی، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی قربانی دی۔ تو یہ بات بہت ہی اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ کون سی روح تھی جس کے چلتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی دی، اور وہ روح آج کے مسلمانوں میں کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کل کے بھی تو مسلمان ہی تھے اور آج کے بھی مسلمان ہی ہیں، لیکن آج کے مسلمان میں وہ روح نہیں پائی جاتی جو امام حسین میں روح پائی جاتی تھی۔ اور تکلیف سے بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان بھی اسی جنت کے طالب ہیں جس کے امام حسین اور حسن تھے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزدور اور ٹھیکیدار کو ایک ہی معاوضہ وصول ہوگا، یہ انتہائی خلاف فطرت بات ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ بہرحال اب یہ اس بات سے یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ہر حال میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر غور کیا جائے تو امام حسین کی زندگی میں بہت بڑا سبق ہے، اور میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ایک بہت بڑی حکمت رکھی ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ قائم ہونے کے لیے آیا ہے، ہر حال میں قائم ہونے کے لیے آیا ہے۔ ہم ہماری ذاتوں میں، ہماری زندگی میں اور ہر جگہ پر، یعنی اسلام کا قانون جب تک نہ ہو تب تک ہمارے عمل کا، ہمارے ذاتی عمل کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور یہی بات امام حسین کے واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے نفاذ کے لیے ہمیں ہر طرح سے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، بلکہ ہر قسم کی قربانی دینی چاہیے۔ اور کیا رستہ ہم اپنا سکتے ہیں یہ امام حسین نے کتنے وقت پہلے ہمیں سمجھا دیا۔ لیکن غرض آج ہم صرف ایک فضول بحث میں الجھ گئے، ایک فضول بحث میں تو ہم الجھ گئے، ہم امام حسین کے سنی اور شیعہ دونوں ہی عاشق بنتے ہیں، لیکن غرض ان کے اتنے بڑے مقصد کو سمجھنے سے ہم آج تک قاصر ہیں، اور اسی وجہ سے شاید ہمیں آج یہ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اور ہم اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ حضرت بی بی زینب یہ سارا واقعہ، یہ سارا موقع اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور اگر ہم غور کریں تو بی بی زینب کی زندگی میں، یعنی بی بی زینب مسلمان خواتین کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے، جنہوں نے اپنا شوہر، اپنی اولاد، اپنا پورا خاندان اسلام کے نام پر قربان کر دیا۔ اور امام حسین کی جہاں بات کی جائے تو انہوں نے اپنا سب کچھ، اپنی پوری زندگی اور اپنا پورا گھر بار
اسلام کے نام پر قربان کر دیا. اور آج ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ باقی قوم، باقی اقوام آگے بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ہمارا سورج اب تک طلوع کیوں نہیں ہوتا؟ اتنے بڑے واقعے کے بعد، اتنے بڑے سبق آموز واقعے کے بعد ہم ابھی بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایک قومی روح کیا ہوتی ہے. یعنی اگر ہم انفرادی طور پر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتے، ہم انفرادی طور پر سدھرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ہم کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ ہم اجتماعی طور پر انتہائی بہترین بن سکتے ہیں؟ ایک قوم، ایک کامیاب قوم، ایک امت. مطلب یہ سوچنا ہی ایک بیوقوفانہ خیال ہوگا. صرف ایک بیوقوفانہ خیال ہی ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو کربلا سے شروع ہونے والا وہ مقصد ہمیشہ ہمیشہ قائم رہا ہے. یعنی پاکستان بننے تک تو وہ مقصد قائم رہا، لیکن غرض ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا. آج ہم اس مقصد کو سمجھنے سے قاصر ہیں. آج ہم اس مقصد کی روح تک پہنچ ہی نہیں پائے ہیں، اور یہی وجہ ہے، ہمارے زوال کی یہی وجہ ہے. کیونکہ آج ہمارا خیال فقط اپنی ذاتی زندگی میں ہے. آج ہم بس کچھ بننا چاہتے ہیں، یا کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو فقط اپنے اور فقط اپنے مواد کی خاطر. یعنی اپنے مفاد کے علاوہ ہمیں کوئی اور خیال نہیں آتا. اور غرض یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ قومی غیرت کے علاوہ ہمارا مفاد کوئی معنی نہیں رکھتا. کیونکہ ہم میں اگر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غیرت باقی نہیں رہی ہے تو ہم انفرادی طور پر کس عزت اور کس شہرت کی بات کرتے ہیں؟ کیا چیز ہے جو ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ ظاہر ہے اگر ہماری کوئی پہچان نہیں ہے، اگر ہماری کوئی عزت نہیں ہے، اگر دنیا میں ہمارا کوئی نام نہیں ہے، ہم جانے کس نام سے جاتے ہیں، تو کیا فائدہ اس ایسی شہرت کا؟ ان سب کا مطلب کوئی فائدہ نہیں بچتا اس کے بعد. تو جب تک ہم اس مقصد پر غور نہیں کرتے ہیں، جب تک ہم انفرادی طور پر بہتر بننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو یہ خیال بھی فضول ہے. والسلام.